بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اپنے چینل پہ نئے آنے والے ویور سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کریں۔ ویورز، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ۔ ان کی ملاقات کیسے ہوتی ہے؟ جی تو ہم شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے پیغمبر، اس زمین پر آپ سے بھی بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں سب سے بڑا علم والا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی، تو آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور کہا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو آپ سے زیادہ علم والا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ وہ ان کی ملاقات ان شخص سے کروائیں تاکہ انہیں جو غیر معمولی علم حاصل ہوئی ہے اس سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس بندے کا نام خضر علیہ السلام ہے، ملاقات ایک صورت میں ہوگی۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک مچھلی اپنے توشیطان میں رکھ لیں اور سفر کے لیے نکلیں۔ جس مقام پر یہ مچھلی گم ہو جائے گی اسی مقام پر وہی شخص ملے گا۔ آپ علیہ السلام اپنے خلیفہ کے ساتھ سفر کے لیے نکلے۔ چلتے چلتے جب آپ ایک دریا کے ساحل پر پہنچے تو آرام کرنے کے لیے وہاں کچھ دیر بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی۔ اچانک وہ مچھلی ٹوکری میں تڑپنے لگی اور اچھل کر اس دریا میں چلی گئی۔ آپ کے خلیفہ حضرت یوشع نے دیکھا کہ وہ مچھلی جس جگہ گری وہاں پانی ساکت ہو گیا اور راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ بیدار ہوئے تو حضرت یوشع انہیں یہ واقعہ بتانا بھول گئے اور دونوں آگے چل پڑے۔ جب دوسرے دن آیا تو حضرت یوشع نے ان کو سارا واقعہ بتایا، لہٰذا حضرت موسیٰ سمجھ گئے کہ یہ وہی مقام تھا جہاں حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی۔ لہٰذا آپ دونوں واپس اسی راستے پر لوٹے اور اس مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں ایک چٹان پر ایک چادر اوڑھے ہوئے شخص بیٹھا ہے۔ وہ شخص حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سلام کیا اور اپنا تعارف کرانے کے بعد کہا، آپ وہ مجھے خاص علم سکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، اے موسیٰ، یہ ممکن نہیں ہے، آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے اصرار کیا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت خضر نے کہا، تو پھر ایک شرط ہے کہ جب تک آپ میرے ساتھ رہیں گے تو کسی معاملے میں سوال نہیں کریں گے جب تک کہ میں خود آپ کو اس کی حقیقت بیان نہ کروں۔ لہٰذا حضرت موسیٰ مان گئے۔ دونوں بزرگ اس ساحل کے راستے چل پڑے کہ چلتے چلتے اس مقام پر پہنچے جہاں ملاح لوگوں کو سوار کر رہا تھا۔ جب ملاح نے دونوں کو دیکھا تو اس نے دونوں حضرات سے کرایہ نہ لیا اور اپنی کشتی میں سوار کر لیا۔ جب کشتی چلنے لگی تو خضر کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا۔ خضر نے تو کشتی میں سوراخ ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس ملاح نے کیا کیا؟ آپ کے ساتھ کتنا اچھا کیا کہ آپ نے اس کی کشتی توڑ دی۔ اس پر خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں معذرت چاہتا ہوں، دوبارہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ اسی طرح ایک چڑیا آئی اور اس کشتی کے کنارے بیٹھ کر دریا میں چونچ ڈالا اور پانی پینے لگی۔ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرا اور آپ کا علم دونوں کو ملا کر بھی اللہ کے علم کے سامنے اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتی۔ ابھی اس چڑیا کی چونچ میں سمندر کا پانی ہے۔ کشتی ایک ساحل کے کنارے رکی۔ دونوں حضرات اتر گئے اور چل پڑے۔ راستے میں انہیں ایک بچہ نظر آیا جو کھیل رہا تھا، تو حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور اس بچے کی گردن مروڑ کر اس کو قتل کر ڈالا۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ نے معصوم بچے کی جان کیوں لی اور غضبناک ہوئے؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اس بار مجھے معاف کر دیں، میں دوسری بار ایسا نہیں کروں گا، اور کہا کہ میری آخری غلطی ہے، معاف فرما دیجیے اور دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ اگر دوبارہ کیا تو پھر مجھے
آپ اپنے ساتھ نہ رکھنا بلکہ میں خود آپ کا ساتھ چھوڑ دوں گا۔ پھر دونوں حضرات آگے بڑھے اور چلتے چلتے تھک پڑے اور ایک گھر کے دروازے پر گئے تو کچھ دیر کے لیے پناہ دے دیں، مگر اس گاؤں کے لوگوں کے اندر سے رحم و انسانیت کا جذبہ مر چکا تھا۔ انہوں نے صاف صاف انکار کر دیا، اور جب وہ گاؤں سے جانے لگے تو حضرت خضر نے دیکھا کہ وہاں ایک مکان ہے جس کی دیوار پرانی ہو گئی تھی اور وہ جھکی ہوئی تھی اور وہ گرنے والی تھی، لہٰذا حضرت خضر نے اس دیوار کی مرمت کی اور اس کو سیدھا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ بستی والوں نے نہ ہی ہمیں پناہ دی اور نہ ہی مہمان نوازی کی، آپ کو چاہیے کہ آپ بھی اس کے بدلے ان سے کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ تو حضرت خضر نے کہا اب تمہارے اور میرے راستے الگ، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میں تم سے جدا ہونے سے پہلے ان کاموں کی وجہ بتا دیتا ہوں جو میں نے کیے ہیں۔ اس کشتی کو توڑنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ملاح اپنی کشتی لے کر ایک ایسی جگہ سے گزرنے والا تھا کہ وہاں ایک ظالم بادشاہ کی حکومت ہے اور ان علاقوں سے گزرنے والی ہر کشتی کو ضبط کر لیتا ہے۔ جو وہ اس علاقے سے گزریں گے تو وہ نقص کی وجہ سے کشتی کو چھوڑ دیں گے، اسی طرح غریب ملاح کا روزگار بچ جائے گا اور وہ بچہ جس کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک بدکار شخص بننے والا تھا جو سرکشی کرتا اور اپنی ماں باپ کے لیے ایک بہت بڑی آفت بن جاتا، لہٰذا میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ اس کے ماں باپ اس کے فتنے سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ اب انہیں نیک اولاد سے نوازے گا، اور وہ دیوار جس کی میں نے مرمت کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ دفن ہے جو 2 یتیموں کی وراثت ہے اور جسے ان کے باپ نے وہاں دفن کر دیا تھا، اور اگر وہ دیوار گر جاتی اس بستی کے لوگ وہ خزانہ لے لیتے، مگر اب وہ خزانہ محفوظ ہے۔ جب وہ یتیم بچے جوان ہو جائیں گے تو وہ خزانہ ان کو مل جائے گا، اسی طرح وراثت ان کے اصلی حق تک پہنچ جائے گی۔ اور یہ سارے کام میں نے خود اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس پر تم صبر نہ کر سکے۔ یہ وہ خاص علم تھا جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔